نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ السلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج کے دن پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ذکر کی اس محفل میں یہاں جمع کیا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا شکر گزار اور وفادار بندہ بنایا اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے سارے کام، اپنے امور پس پشت ڈال کے سفر کرتے ہوئے اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے تاکہ آپ اپنے مرشد پاک حضرت شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منا سکیں، ان کی اثار ثواب کے لیے منعقد اس محفل میں شامل ہوں، قرآن خوانی کریں، دعائیں کریں، انہیں یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم المغفرت مرشد عطا فرمایا۔ اور ان کے اپنے مرشد کریم کے احسانوں کا تذکرہ کریں، ان کی زندگی کے متعلق باتیں کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ، وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو انسان یہ عمل کرتا ہے، ورنہ آپ خود سوچیں کہ کتنے مراحل ہوتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے بھی جو انسان کے پاؤں میں زنجیر ڈال سکتے ہیں، رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی ضروری کام یاد آ جائے جو انسان اس وقت شیطان اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ نہیں یہ کام بہت ضروری ہے، ذکر کیا تو شاید میرا کام خراب ہو جائے گا، ایسے خیال بھی آتے ہیں انسان کو، انسان کے قدم رک جائیں، محفل میں نہ آ سکے، خیال ہی پیدا نہ ہو، شوق ہی پیدا نہ ہو، جذبہ ہی پیدا نہ ہو، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے بجائے آپ کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے راستے کی رکاوٹ بن جائیں، دشواری پیدا کریں۔ دیکھیں کتنے مراحل ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیر کر دیتا ہے، آپ ان سب کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہاں پہنچتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی۔ یہ ہم لوگوں کی طاقت نہیں، بس کی بات نہیں، یہ سب اس کی عطا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اسی کی توفیق ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کا شکر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ توفیق، یہ عطا وہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے اور وہ آپ اس کے خاص بندے ہیں، آپ کو اس چیز کی مبارک۔ حاضرین محترم، مرشد کی یاد کا دن بھی ہے اور وہ بھی رمضان المبارک میں، عظیم الشان مہینہ، تلاوت کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ،
روزوں کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ، ایسا مہینہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزے دار کے لیے بلوں میں چیونٹیاں، ہواؤں میں پرندے اور پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت کرتی ہیں۔ اتنا عظیم مہینہ جو انسان کی گناہوں کی معافی کا سامان ہے۔ گویا کہ جیسے آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہوں، کپڑے آلودہ ہو جائیں، پسینہ آ جائے، تھکاوٹ ہو جائے، اور اسی سفر کے دوران آپ کو ایک خوبصورت صاف ستھرا شفاف پانی کا چشمہ مل جائے، آپ نہا دھو کے وضو کر کے اپنے کپڑے دھو کے صاف ستھرے ہو کے پھر اپنے سفر پہ وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیں۔ رمضان کی ایسی مثال ہے انسان کی زندگی میں، ہر سال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تاکہ ہم سارے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے دامن کو صاف کرتے ہوئے، اجلا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر آگے پھر جاری رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حیران اس شخص پر جسے نجات کا راستہ مل گیا لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک مومنین کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ جو آپ کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اور اخلاص سے جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک میں یہ عظیم الشان موقع، یہ محفل ذکر عطا فرمائی، کیونکہ ہر عبادت جو ہے رمضان المبارک میں اس کے کئی گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، بات تو مرشد کی کرنی ہے، یہ تو ساری آپ سنتے ہی آتے ہیں بات، ان کی یاد ہے، دن مہینے سال گزرتے جاتے ہیں۔ آج 4 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر جاتا ہے۔ گزرنا ہے وقت نے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا نظام ہے، اس وقت میں گزرنا ہے، لیکن یقین اب بھی نہیں آتا کہ مرشد پاک ہم میں موجود نہیں ہے، ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ آپ جس مرشد کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، عظیم شخصیت، حاضرین محترم، ایک بے مثال شخصیت، اور شروع سے جس طرح بھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بشارت ان کے پیدائش سے بھی پہلے اور پھر آپ کی دستار بندی اور آپ کے اعلان سے بھی پہلے، اسی سلسلے میں اسی طرح حاجی سرفراز صاحب کے متعلق بتاتے ہیں، بلکہ میرے خیال ہے نسبت رسولی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صوفی میاں رشید صاحب نے کہا کہ انہیں حاجی سرفراز صاحب نے بتایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہمارے مرشد پاک انگلینڈ لنکنز میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہ رمضان المبارک کے ہی دن تھے اور حاجی سرفراز صاحب تراویح ادا کر رہے ہیں، اسی کے دوران وہ ایک اور عالم میں چلے گئے تراویح پڑھتے پڑھتے، اور انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے اور اس پہ حضرت غوث المعظم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ پھر وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارے شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، آ کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے ایک دم ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل میاں صوفی رشید صاحب کو کال کی، کال ہے کہا جی کہ شہزادہ صاحب کو آپ انگلینڈ سے واپس بلا لیں۔ انہیں کیوں، کیسے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آج میں نے دیکھ لیا، ان کا تو وہی کام نہیں ہے، ان کی وکالت وغیرہ، ان کی ڈیوٹی اور لگ گئی، آج میں نے دیکھ لی ہے۔
یہ میاں رشید صاحب نے بتایا بھی تھا، اور میرا خیال نسبت رسولی میں ایک کتاب میں لکھا بھی، تحریر بھی۔ اس طرح حاضرین محترم، پھر اپنے مرشد کی خدمت اور محبت جتنی شیر شاہ غازی میں دیکھی کسی اور میں نہیں دیکھی۔ جو لوگ، یہ میرے بچے بھی جانتے ہیں اور جو لوگ حضور پیر صاحب کے بہت قریب تھے وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے والد سے، اپنے مرشد سے محبت کرتے تھے۔ ہر جملہ، اگر ہر جملہ نہیں تو ہر بات، اگر ہر بات نہیں تو ہر نشست کے دوران آپ کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ پیر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب نے یہ کہا تھا، پیر صاحب کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ ہر چیز کے، ہر مسئلے پہ پیر صاحب کی جو رائے تھی اس کا بیان، اپنے والد کی رائے کا بیان لازمی تھا۔ آپ کی محبت ایسی تھی کہ جب ڈاکٹر دیکھنے آتا تھا سرکار مولوی کو تو پیر صاحب کہتے تھے مجھے چھوڑو، اس کو دیکھو، ہارون رشید کو دیکھو، اس کی کیا حالت ہوگی، باہر کوریڈور میں لیٹا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اسپتال سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کا علاج ہے۔ اس طرح محبت آپ کے دل میں تھی۔ اسی طرح آپ نے، آپ کے والد نے تربیت بھی کی، جس طرح کہ ابھی نے بتایا کہ والدہ تو فوت ہو گئی تھی، اور پھر حاضرین محترم، جب آپ اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، وصیت کے مطابق بیٹھے، تو آپ گمان نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے کہ کتنی تکالیف سے ہمارے مرشد گزرے، کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ وہ عربی میں، عربی کا ایک مقولہ ہے نا، الاقارب رشتہ دار اور قرابت دار جو ہوتے ہیں وہ بچھو ہوتے ہیں، عربی کا عام محاورہ ہے، اور واقعی یہ سچ کر کے دکھایا۔ اس طرح حضور پیر صاحب کو تکالیف دی گئیں قرابت داروں کی طرف سے، رشتہ دار بھی اس میں اور خلفاء بھی اس میں، سارے شامل ہیں قرابت داروں میں۔ جو ساتھ رہنے والے تھے، جو ہر وقت موڑا شریف میں رہتے تھے، وہ لوگ بھی جنہیں سرکار مولوی علیہ رحمت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جو آپ کی زندگی میں آپ کے پاؤں کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ لوگ بھی جو وفاؤں کے دعوے کرتے تھے، محبتوں کے دعوے کرتے تھے، اور وہ عزیز و اقارب اور وہ رشتہ دار کی جنہیں پالا پوسا بھی آپ نے، سب یک لخت آپ کے مخالف ہوئے، اور انتہائی تکلیف کے ایام تھے، تکلیف کے دن تھے۔ 1960 سے لے کے 1961 تک حضور پیر صاحب نے شدید تکلیف کا سامنا کیا، لیکن استقامت کے ساتھ یہاں بیٹھے رہے، کیونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کرنا تھا۔ لیکن بالآخر 1961 میں آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بس اب میں یہاں نہیں رہتا، میں اب بغداد شریف جاؤں گا۔ تو آپ نے عراق کا سفر اختیار کیا، بغداد شریف چلے گئے۔ یہ سفر بھی بڑا کمال ہے، اسی سفر کی یہ ساری جو کہانی ہے اسی سفر کے بعد کی ہے، اس لیے اس سفر کو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور کئی دفعہ آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن میری اللہ کی بھی سنت ہے کہ اچھی بات کو بار بار کرنا تاکہ ذہن میں بیٹھے وہ بات۔ تو عراق کا سفر آپ نے اختیار کیا، بغداد شریف پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں، خود کئی دفعہ واقعہ یہ سنایا آپ نے کہ صبح سویرے سویرے
غالباً تہجد کے وقت مزار اقدس پہ غوث الاعظم کے حاضری ہوئی، وہاں پہنچے، ابھی سب کچھ بند تھا، اس وقت کا شاید نظام ایسا تھا، مختلف ہو گیا ہوگا، دروازے وغیرہ بند تھے، اندر قبر مبارک کا جو حجرہ ہے وہ بند تھا، تو باہر جو مجاور تھا یا جو بھی تھا صفائی والا آدمی، وہ جھاڑو لے کے صفائی کر رہا۔ حضور پیر صاحب شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے جھاڑو میں نے لے لیا اور میں نے کہا تم آج آرام سے بیٹھو اور مجھے صفائی کرنے دو۔ اسے وہ جھاڑو لے کے کہتے ہیں میں صاف کرتا رہا، اسی اثناء میں دربار کھل گیا، سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں کہ میں قبر مبارک کے پاس بیٹھ گیا، تو لوگ آتے تھے، آ کے قبر پہ سلام کرتے تھے، سلام کر کے حضور پیر صاحب کو آ کے ملتے تھے اور سامنے نذرانہ رکھ کے چلے جائیں، پھر آ کے ملیں، قبر کو ملیں، حضور پیر صاحب کو ملیں، سامنے نذرانہ رکھ کے چلے جائیں۔ وہ مجاور بیچارے کو ملے ہی کوئی نہ، اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ کون نیا بندہ آ کے آج یہاں بیٹھ گیا ہے، کہ پیسے بھی سارے لوگ آ کے اس کو دے رہے ہیں، مل بھی سارے اس کو رہے ہیں۔ بہرحال وہ بڑا منہ بنا بنا کے آپ کو دیکھتا رہا، لیکن جب آپ اٹھنے لگے تو پیر صاحب نے اسے سارے پیسے اس کے حوالے کی، یہ تم رکھو، مجھے ان کی ضرورت ہے نہیں۔ کہتا ہے نہیں آدھے آپ رکھ لیں، آدھے مجھے دے دیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا نہیں، میں ان پیسوں کے لیے نہیں آیا، یہ سارے تم رکھ لو۔ پھر وہ واپس اپنے ہوٹل تشریف لے گئے، اور پھر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول بن گیا، چونکہ پیسے جس کو دے دیے تھے وہ خوش ہو گیا کہ چلو اس کے پاس جتنے بھی پیسے آئیں گے آخر میں تو یہ مجھے ہی دے گا، تو پھر یہ معمول بن گیا۔ حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں اس طرح ہی جاتا، اس طرح صفائی کرتا، ایک تو اس کی تھکاوٹ بھی نہ اس کو ہوتی، جو صفائی کرنے والا تھا یا مجاور تھا، جھاڑو پہ میں مارتا، پھر جو پیسے کوئی رکھتا وہ بھی میں اس کو دے کے آ جاتا، معمول سا بن گیا۔ پھر ایک دن کہتے ہیں کسی طرح ہی میں قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم روحانی طور پہ دوسرے عالم میں چلا گیا، اور ایسے دیکھا کہ قبر مبارک ہے ہی نہیں سامنے، اور ایک دربار لگا ہوا ہے جس میں غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ دیگر بہت سے اولیاء کرام ہیں، خاص طور پر حضرت غوث المعظم سرکار مولوی اور حضرت باوجی رحمۃ اللہ علیہ جن کی پہچان تھی، یہ بیٹھے ہیں، باقی دربار ہے۔ تو سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس بلاتے ہیں ہمارے حضور پیر صاحب کو، کہتے ہیں میں آگے گیا، ملاقات ہوئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں اپنے والد کے ساتھ یعنی سرکار مولوی کے ساتھ تکرار شروع کر دی کہ آپ نے مجھے اتنا پڑھا چڑھا کہ انگریزی پڑھاؤ، CSS کرو، LLB کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر آخر جا کے آپ نے وہاں مجھے چھوڑ دیا اس کام کے لیے، سارے مخالف ہیں، کیا رشتہ دار، کیا خلفاء، کوئی بندہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس جنگل بیابان میں تو تنگ آ گئی ہوں، میں تو وہاں اب نہیں گزارا کر سکتا، ہر روز ایک نیا مقدمہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس جنگل میں کہاں ہوں، مقدمے لڑوں، کہاں جاؤں، میرے سے اب نہیں ہوتا۔ یہ تکرار شروع ہوگی، تو اسی میں غوث المعظم سرکار موڑی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا، وہی تمہاری ڈیوٹی ہے، وہی تم نے کرنا ہے۔ اور اس کی تائید حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور آپ نے پھر ایک تشت لایا گیا جس میں پگڑی تھی، دستار تھی، وہ دستار غوث الاعظم نے اٹھا کے ہمارے مرشد پاک کے سر پہ رکھا۔ بھلا پھر اس سر کو رب کہاں جھکنے دیتا تھا جس پہ غوث الاعظم نے دستار رکھی ہے۔ دستار مبارک آپ کے سر پہ رکھ کے تو حکم دیا کہ اب جاؤ موڑا شریف اور اپنی ڈیوٹی دو، اللہ تعالیٰ سارے رستے آسان کرے گا، لیکن پہلے مدینہ شریف سلام کر کے پھر آگے جانا۔ آپ واپس اپنے ہوٹل آئے، بندوبست کیا، کہتے ہیں تھوڑے دن 2-3 دن کے لیے گیا تھا، لیکن 8 دن کے 9 دن گزر گئے اس میں، تو پھر اب پروگرام حکم جو ہو گیا تھا، اس ساتھ چلتے چلتے آپ کو بھی بتاؤں کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی پلان ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید ابھی ہوا تو ابھی ہوا تو اگلا سٹیپ وہ پھر ایک اگلا، نہ، یہ سب طے شدہ ہے، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی ڈیوٹی تک پہنچنا ہے۔ ڈیوٹیاں اس نے لگا دی ہیں، اب ہم نے ادھر سے ادھر سے بھاگیں، جو مرضی کریں،
پکڑ کے ہمیں اس ڈیوٹی پہ بٹھا دے گا رب ہمارا. یہ اس چیز کی گواہی ہے یہ. تو پھر سامان وغیرہ باندھ کے اگلے ٹکٹ شکٹ کرایا اور اگلے دن یہ بڑی غور سے سننے والی بات. ایئرپورٹ پہ آپ تشریف لے گئے تو جب وہاں پہنچے تو جو ویزا سٹیمپ وہ جو کرنے والے ہوتے ہیں امیگریشن والے, ان کو پاسپورٹ دکھایا سٹیمپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اس پہ تو آپ پہلے یہاں پہ آ گئے ہیں کرانے کے لیے, پہلے جائیں جا کے وہ امیگریشن والوں سے خروج کا سٹیمپ لگوائیں, وہ سٹیمپ کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا اور وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ جا کر جائیں. تو وہ جس بندے نے یہ کہا وہ اچھا شریف صاحب بھی تھا, وہ سمجھ گیا تھا پیر صاحب کو دیکھ کے. اس نے ان کے ساتھ ایک اپنا جو آفیسر تھا, یہ کام کرنے والا جو آدمی تھا, وہ ساتھ بھیجا. کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے ان کو جو جہاں پہ ایگزٹ کی مور لگتی ہے, خروج کی مور لگتی ہے, وہاں لے جائیں تاکہ یہ خروج کی مور لگائیں اور مور لگا کے تو آئیں تاکہ ہم انہیں جہاز میں بٹھائیں, بورڈنگ کارڈ وغیرہ دیں. تو پھر وہاں پہ وہ گئے حضور پیر صاحب. جب وہاں گئے تو اس بندے نے پاسپورٹ کھولا, پاسپورٹ کھول کے خروج کی مور لگانے کے لیے دیکھا تو اس نے کہا کمال ہے, خروج کی مور میں کیسے لگا دوں, آپ کی تو انٹری کی مور بھی نہیں لگی ہوئی. پہلے دخول کی مور ہوگی, انٹری کی مور لگی ہوگی, تو اس کے بعد اس کے آگے پھر خروج کی مور لگے گی. اس طرح ہم نہیں لگا سکتے. یہ آپ جائیں فلانے دفتر میں, اس بندے سے پہلے دخول کی مور لگا کے آئیں, تب جا کے تو پھر میں خروج کی مور لگاؤں گا, تو پھر آپ جائیں گے تو آپ کو بورڈنگ پاس ملے گا اور پھر آگے آپ کا سفر ہوگا. بہرحال وہ آدمی ساتھ تھا, اب ٹائم وقت بھی بہت تھوڑا تھا کہ وہ جہاز سے اڑنا تھا. وہ آدمی ساتھ تھا, وہ لے گیا دخول کی مور لگانے والے کی طرف. کہتے ہیں گاڑی میں تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے کہ ویسے ہی وہ بیٹھ کے پاسپورٹ ایسے ایسے کر کے دیکھا, صفحے کا, یہ کمال ہو گئی ہے, دخول کی مور ہی نہیں لگی اور اب تو بہت ٹائم بہت تھوڑا ہے, اب جہاز اڑ جائے گا, یہ کیا ہو گیا. ایسے کرتے کرتے کہتے ہیں حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صفحے پر ایک دم کہتے ہو یہ دیکھو یہ دخول کی تو مور لگی ہوئی ہے, یہ ہم تو سارے اندھے ہو گئے, یہ سامنے لگی ہوئی ہے دخول کی مور, اس کو نظر نہیں آئی, واپس کرو گاڑی. ادھر سے ہی راستے میں سے گاڑی واپس کی اور دوبارہ اس خروج والے کے پاس دیکھا, دیکھو بھائی اندھے ہو گئے ہو, نظر ہی تمہیں نہیں آ رہا, ہمارا جہاز اڑنے والے سامنے لگی ہوئی ہے مور. وہ بھی حیران ہوا, دیکھی کہاں سے مور آ گئی, اور آپ اس نے پھر خروج کی مور لگائی. لگا کے تو پھر حضور پیر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا جو ساتھ عربی تھا عراقی جو ساتھ کام, اس کو کہا کہ اب تو لیٹ ہوگی, 1.5 گھنٹہ جہاز کی فلائٹ کی جو تھی آپ کا ڈپارچر, اسے 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اب تو 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے, جہاز میں بیٹھنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ بند کر دیتے ہیں, یہ تو 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں تو بس اور ٹرین 1.5 گھنٹہ کسی کا انتظار نہیں کرتی, یہ تو جہاز ہے, وہ بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہے. تو اس بندے نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جس اللہ نے تمہارے پاسپورٹ پہ دخول کی مور لگا دی ہے نا, وہ تمہارا جہاز تمہارے بغیر نہیں اڑنے دے گا. اس عربی نے کہا. تو پھر وہ آپ کہتے ہیں واپس جیسے وہاں پہنچے, دیکھا اس زمانے میں وہ گیٹ زنجیر, کہتے ہیں زنجیر لگی ہوتی تھی جہاں مسافر جاتے تھے, وہ زنجیر سے لگاتے تھے, وہ زنجیر کو ڈھیلی کر دیتے تھے تو اس سے اوپر سے وہ مسافر جاتے. زنجیر کھینچی اور بندہ ایسے ہاتھ پاؤں رکھ کے زنجیر کے اوپر کھڑا تھا آرام سے. تو دور سے کہتے ہیں مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ ہو گیا, لگ گئی ہے. پیر صاحب نے کہا ہاں لگ گئی ہے, تو اس نے زنجیر ڈھیلی کر دی. تو مسافر اندر جانا شروع ہوئے. بعد میں پتہ لگا کوئی عرب شہزادہ اسی فلائٹ سے اس نے سعودی عربیہ جانا تھا, اس کو کوئی دیر ہوگی, اس نے کہا میں بھی نہیں ابھی جا, تھوڑی دیر ہوگی, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جہاز اور لیٹ کر دو. اس طرح ہمارے پیر و مرشد مدینہ شریف عمرہ کیا, پھر مدینہ شریف پہنچے, روشی پہ سلام کیا, وہاں بھی اسی طرح ہی آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹی موڑ شریف میں. آپ موڑ شریف واپس تشریف لائے, اور پھر اس کے بعد پھر مڑ کے نہیں دیکھا. عزیزان محترم, مڑ کے نہیں دیکھا کہ کسی اور طرف بھی دنیا کا کوئی اور کام بھی ہے, بس پھر آپ کی خدمت میں جڑے رہے اس کے بعد. اور رب ذوالجلال نے ہر راستہ آپ کے لیے آسان فرمایا. اور وہ جو رب کا وعدہ ہے قرآن کریم میں, رب ذوالجلال نے فرمایا نا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں
یعنی جو مقربین کے متعلق بات ہے، صالحین کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو آپ کے اور میرے دل میں اپنے مرشد پاک کے لیے، ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، دعائیں کی، اور آج ان احسانات کے بدلے کا دن آج کے دن ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور الحمدللہ کہ آپ نے خوب احسان کا بدلا، اور یہ طریقہ بھی ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا۔ دیکھیں نا، یہ طریقہ بھی ہمارے مرشد نے سکھایا ہمیں۔ پہلے ختم قرآن کی کوئی محفل مرشد میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور پیر صاحب جب زیر سجادہ ہوئے تو پھر انہوں نے بڑے پیر صاحب کے لیے الگ دعا کا ایک موقع رکھا۔ پھر جب حضور پیر صاحب کی بڑی ہمشیرہ وفات پا گئی، بھائی جان کی والدہ محترمہ، پھر آپ نے خواتین کے لیے دعا کا ایک موقع رکھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے مرشد نے سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کے درجات بلند کرے۔ الہ العالمین ہماری اس محفل ذکر کو، اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ الہ العالمین اس محفل کے دوران جو جو ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، کمی رہ گئی، مولا تو معاف فرمانے والا ہے۔ الہ العالمین معاف فرما، تو زبردست اور بے نیاز ہے، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں۔ یا ستار العیوب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، یا غفار الذنوب، یا قدیم الاحسان، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کہ اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچا غلام عاشق امتی بنا۔ الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما، پھر اس پر استقامت عطا فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بار بار کعبہ شریف اور روضہ رسول پر حاضری نصیب اور بار بار نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ پر رحم کرم اور مہربانی فرما، ان پر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، ایک یا دونوں، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما، انہیں ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا۔ الہ العالمین ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ، ان کی کوئی بات ان تک نہ چھوڑنا مولا، ان کا ہر مسئلہ، ان کی ہر بات تو اپنے ذمہ لے لے الہ العالمین۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے، مولا تیری پناہ مانگتے ہیں ماں باپ کی ناراضی سے، میری بچوں کی سرکشی سے۔ الہ العالمین ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہمارے مہربان، ہمارے پیار کرنے والے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی مہربانی فرما کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ الہ العالمین مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں تیرے نبی کی امتی پریشان ہیں، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین اپنی نبی کی امت میں اتحاد عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال بالخصوص جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سارے کی دعائیں، ان ساروں کی دعائیں، آرزویں، تمنائیں پوری فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل کی تمام آرزویں، تمنائیں، مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین آج کے دن اس محفل سے کوئی شخص بھی
نامراد ہو کے نہ اٹھے الہ، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا۔ جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو سب تیری عطا ہے مولا، سب تیرا فضل ہے، سب تیرا کرم ہے، سب تیری مہربانی ہے مولا، تیرا شکر۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی اور اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا مولا۔ الہ العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زوال سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زوال سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زوال سے الہ العالمین، تیری پناہ مانگتے ہیں بے چینی سے، اضطراب سے، بے سکونی سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں مایوسی سے، نا امیدی سے الہ العالمین، تیری پناہ مانگتے ہیں مصیبتوں سے، حادثوں سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، گستاخی سے مولا، تیری پناہ مانگتے ہیں تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضی سے الہ العالمین۔ ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، ساری عزتیں تیرے لیے ہیں الہ العالمین۔ تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت اور رسوائی کے گھڑوں میں دھکیل دے مولا، الہ العالمین عزت عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما، ذلت اور رسوائی سے بچائیں مولا۔ مولا کریم ہمارا شرم پردہ رکھیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی الہ العالمین۔ کائنات کے تمام خزانوں کا تو ہی خالق، تو ہی مالک، تجھ سے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے دینے سے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا مولا۔ تو جسے چاہے بے شمار اور بے حساب عطا فرمائے الہ العالمین، بے شمار عطا فرما، بے حساب عطا فرما مولا، غنی فرما مولا، ہماری طلب سے بھی سوا عطا فرما مولا، ہمارے دامن کو بھر دے مولا، مولا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا مولا، مانگنے والا نہ بنانا مولا، بانٹنے والا بنا دے مولا، بانٹنے والا بنا دے مولا، مال فرما، غنی فرما اور ہمیشہ سخی رکھنا الہ العالمین۔ یا رب ذوالجلال صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، گزشتہ بیماریوں کو جو ہم پہ اثرات ہیں دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما، آنے والی بیماریوں سے بچا کے رکھ مولا۔ مولا کریم ہمیں، ہمارے پیاروں کو ہر قسم کی معذوری سے، بیماری سے، تکلیف سے نجات دے، بچا کے رکھ، محفوظ رکھ الہ العالمین۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، محتاجوں کو غنی فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے دل میں جو آرزویں، جو تمنائیں چھپی ہوئی ہیں، جو دعائیں ہم کسی اور کے سامنے جن کا تذکرہ نہیں کر سکتے مولا، جو ہمارے لبوں پر بھی نہیں آ سکتی مولا، الہ العالمین تو اپنے بے پناہ فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے انہیں بھی پورا فرما دے مولا کریم۔ تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں مولا، مولا ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے اس پاک مہینے میں بیٹھے ہیں، منہ میں روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں مولا، تیرا وعدہ ہے کہ روزے دار کی دعائیں تو قبول فرماتا ہے مولا، تیرا وعدہ ہے جو مسافر ہو اس کی دعائیں تو قبول فرماتا ہے مولا، تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے ذکر کے ساتھ دعا کی جائے تو اسے قبول فرماتا ہے مولا، تیرا وعدہ ہے جو تیرے اسماء اور کی عظمت کا بیان کر کے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے مولا، تیرا وعدہ ہے کہ جو نبی پہ درود بھیج کر دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول کرتا ہے مولا کریم۔ ہماری ساری دعائیں آج کے دن قبول فرما دے مولا، اپنا یہ وعدہ تو پورا کرنے والا ہے کہ ہمیشہ تو وعدے پورے کرتا ہے الہ العالمین۔ ہم تیرے گناہ گار اور عاجز بندے ہیں مولا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کروٹ غلطیاں ہیں، کروٹ گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عبادتوں کا طریقہ بھی نہیں آتا، دعاؤں کا سلیقہ بھی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، التجاؤں کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ایسے بھکاری ہیں جو بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، ایسے فریاد کرنے والے ہیں کہ جنہیں فریاد کرنا بھی نہیں آتا مولا۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں مولا، لیکن تو تو زبردست ہے، تو تو عظمتوں والا ہے، تو تو سخی ہے، تو تو غنی ہے،
مولا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، جو بات مانگی ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خادمین لنگر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کے انہیں عطا فرمائے، جانی اور مالی خدمت وہ آپ ہی کرتے ہیں، انہیں بے شمار اور بے حساب عطا۔ کئی لوگ ہم سے تعلق رکھنے والے جو اس عرصے میں وفات پا گئے، ایک فیصل آباد والے شاہ صاحب ہیں، کوئی ایک سجاد خلیفہ لاہور والے ارشاد شاہ، خلیفہ سجاد بہت نوجوان لڑکا تھا، بہت ہی دکھ ہوا اس کا۔ تو بس وقت مقرر ہے، جانا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ تکلیف، مصیبت، غم، دکھ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جانے والا تو آزاد ہو گیا، جانے والا ان دکھوں سے تکلیفوں سے آزاد ہو گیا۔ دکھ اور تکلیف تو پیچھے والوں کے لیے، جانے والے کے لیے نہیں۔ دعا کریں کہ جو مومن مسلمان فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ عرس مبارک جون کا، جس طرح کہ ابھی یوسف صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، غوث المعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، 5، 6، 7۔ دیکھیں آپ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو خود دعوت دیں، آپ خود لوگوں کو دعوت دیں، اطلاع پہنچائیں۔ کبھی بھی اشتہار کا انتظار نہ کیا کریں، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا۔ جہاں تک اطلاع پہنچتی ہے پہنچائیں۔ بہت سے ہم سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ سوشل میڈیا کا جو نیا دور آیا اس پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بار بار ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، سب کے لیے مشترکہ دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل، اپنا احسان، اپنا کرم، اپنی مہربانی فرمائے۔ جو عرس کی دعا، جو اس کی دعوت دیتے ہیں نوجوان خلفاء اور دوسرے لوگ، جو اشتہار چھاپتے ہیں، اشتہار بیچتے ہیں، اشتہار لکھتے ہیں، ہر مرحلے پہ جو آپ کے یہاں آنے کے لیے آسانی بنتا ہے، سہولت بنتا ہے، آپ تک پیغام پہنچاتا ہے، ان سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔